औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका चैप्टर 3 है ये। आज हम एथिक्स, मोरालिटी इसके ऊपर बात करेंगे, राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस इसके ऊपर बात करेंगे, कौमों का उरूज ज़वाल किस चीज़ पर मुनहसर है, क्या चीज़ चाहिए होती है तो कौमों को उरूज हासिल होता है, कौन सी चीज़ चली जाती है तो कौमें ज़वाल पज़ीर हो जाती हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें ये तकरीर की और इस तकरीर को किताबी शक्ल में आज देखा जा सकता है और इस्लाम का अखलाकी निज़ाम इसके ऊपर भी मौलाना ने बात की। ये हमारा चैप्टर 3 है जिसके बाद कोर्स 1 हमारा वो मुकम्मल हो जाता है। आपके सामने प्रेजेंटेशन आ रही है और उस प्रेजेंटेशन में हमने इसका मौजू जो रखा है वो राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस रखा है और राइज़ एंड फॉल ऑफ नेशंस और एथिक्स और मोरालिटी इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी गुफ्तगू आगे ऐसे बढ़ेगी कि हम पहले गौर तलब बात पर अपना सोचेंगे कि एक बात है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि अखलाकियात के हवाले से दुनिया की बहुत सारी आरा पाई जाती हैं, लोग इनको कुछ नज़र से देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो डिवाइन नॉलेज है और थियोलॉजिकल व्यू है वो मोरालिटी के बारे में क्या है और फिर हल की तरफ हम जाएंगे। सामीन मोहतरम, सवाल पैदा होता है कि अखलाकियात किस चीज़ का नाम है और इसका इम्पैक्ट क्या है कौमों के उरूज ज़वाल में। दुनिया के अंदर अखलाकियात के मौजू पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा कायम की। जो ग्रुप हैं लोगों के वो इस तरह के हैं कि अगर दो बड़ी तकसीम कार की जाए दुनिया में मौजूद लोगों की अकीदा के एतबार से, तो एक कैटेगरी लोगों की, एक किस्म लोगों की, एक हिस्सा लोगों का, इस सोच वाले लोगों का इकट्ठा हो जाता है जो ये कहता है कि अल्लाह है और लाइफ आफ्टर डेथ होगी। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी अदर्स की कर लीजिए जिसमें बाकी लोग शामिल हैं, क्योंकि इसके हिसाब से जो अखलाकियात का नुक्ता नज़र है वो बदल जाता है। देखिए, जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और ये कहते हैं कि आखिरत होनी है, उनमें अकीदे के एतबार से कुछ मसाइल पाए जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलीथीज़म पर यकीन रखते हैं, यानी वो शिर्क करते हैं। वो अल्लाह को तो मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ पार्टनर करार देते हैं कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों को, कुछ शख्सियतों को, कुछ ताकतों को। इसलिए वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, एक वहदहू ला शरीक नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पार्टनर्स या उनके साथ मुतल्लका। और वो बख्शिश के कुछ शॉर्टकट भी ढूंढते हैं कि मेरा ताल्लुक अगर उस हस्ती के साथ कायम हो गया, अगर दवाम उस हस्ती के साथ मेरा कायम रहा, तो फिर क्या होगा कि मुझे वो बख्शिश के रास्ते वो निकाल देगी, मुझे मेरे लिए बख्शिश का सामान करेगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह को भी मानते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को भी मानते हैं, लेकिन वो उन्होंने दुनिया को गलत कहना शुरू कर दिया, मोनास्टिसिज्म की तरफ चले गए और उन्होंने कहा, रहबानियत का रास्ता इख्तियार कर लिया और उन्होंने कहा कि दुनिया गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, गलीज़ चीज़ है, इससे दामन को बचा लिया जाए, इससे दूर रहा जाए और फिर कहीं पहाड़ों के अंदर, कहीं खानकाहों के अंदर, कहीं हुजरों के अंदर कैद होकर जिक्र और अज़कार के ज़रिए अपने नफ्स को ख़त्म किया जाए, अपने दिल की ख्वाहिशात को ख़त्म किया जाए और अल्लाह को पा लिया जाए। ये रहबानियत का दायरा है, ये उस तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मज़हब को, अल्लाह को भी मानते हैं और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन मज़हब को उन्होंने कहा कि ये मज़हब एक इंडिविजुअल का मामला है, ये इनफरादी मामला है। सेक्युलरिज्म की तरफ वो लोग चले गए। उन्होंने दीन को एक मज़हब का सा दर्जा दे दिया, यानी पार्ट टाइम जॉब रख लिया दीन को और अल्लाह को भी। इसके अलावा दुनिया के मामलात में उन्होंने कहा कि इन मामलात को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक चलाना ये जायज़ है, ये ठीक है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। अपनी अगर मंशा ना हो, अपनी मंश ना हो, अपनी मर्ज़ी ना हो, अपनी चाहत ना हो, तो कोई दूसरा जिस नहज पर, जिस तरीक़ेकार पर और जिस अंदाज में दुनिया को चलाता है, हमें भी उसको कॉपी करना चाहिए। ये तीन बड़े कैटेगरीज बन गई, सब कैटेगरीज बन गई उन लोगों की जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो लाइफ आफ्टर डेथ पर ईमान रखते हैं। दूसरे जितने भी थे उन्होंने कहा कि हमें अखलाकियात ऐसे कबूल हैं जैसे हम चाहेंगे, जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसी हमारी इंटेंशन होगी, जैसे नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड करेगा। यानी मेरी कौम परस्ती मुझे बताएगी कि आला इखलाक कौन से होते हैं, बुरे इखलाक कौन से होते हैं। तो इस लिहाज से हमने इस स्लाइड पर ये देखा कि एथिक्स के हवाले से लोगों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं और वो कॉन्सेप्ट्स अकीदे की बुनियाद पर डिफरेंट हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने अल्लाह और आखिरत पर यकीन रखा, उनके अंदर कुछ मसाइल हैं,
اس لیے ان کے اخلاقیات کے مدارج مختلف ہیں. وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دوسرے لوگ ہیں. انہوں نے اخلاقیات کے بارے میں ایک ہی بات کی اور وہ یہ ہے کہ یار جو ہم چاہیں گے ہم کریں گے. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں کب جھوٹ بول سکتا ہوں, یہ کب سچ بول سکتا ہوں. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کہاں صبر کیا جانا چاہیے, کہاں صبر نہیں کیا جانا چاہیے. یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے حق کس کو کہنا ہے, باطل کس کو کہنا ہے, حق کے ساتھ رہنا ہے یا باطل کو حق کر کے دکھانا ہے یا حق کو باطل. یعنی یہ پورے تصورات, جب آپ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے تصورات مختلف ہو جاتے ہیں. اس سلائیڈ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. نتیجتاً کیا ہوا کہ ان سب لوگوں نے جتنے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اچھا اخلاق کا یا اخلاقیات کا مظاہرہ کیوں کروں. سوال پیدا ہو گیا کہ واٹس دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. پھر کہا گیا کہ کیا یہ انفرادی معاملہ ہے. پھر کہا گیا یہ خوشی یہ کس چیز کا نام ہے. پھر کہا گیا کہ جو اچھا اور برا ہے اس کی تعریف کون کرے گا, کون بتائے گا یہ اچھا ہے, کون بتائے گا یہ برا ہے. یعنی میں اس مثال کے طور پہ یہ بات میں سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ پیش کروں کہ یورپین ممالک نے یہ طے کرنا ہے کہ جو سفید چمڑی والے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور کالی چمڑی والوں کے حقوق کیا ہیں. جب فرد کے ہاتھ میں بات لگتی ہے وہ مذہب کو کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے, وہ اپنی ذات کی بات شروع کر دیتا ہے تو اخلاقیات کے مدارج وہ خود طے کرنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا گڈ گوروں کے لیے کچھ اور ہوگا اور گڈ کالوں کے لیے کچھ اور ہوگا. یہ ہوتی ہے وہ بنیاد جس پر اخلاقی ڈیسیژنز مختلف ہو جاتے ہیں, اخلاقی فیصلے مختلف ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک انفرادی بندہ, ایک انفرادی شخص وہ کیوں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے, کون سی ایسی فورس اور طاقت ہے جو اس کو انڈیوس کرے گی, اس کو مجبور کرے گی, اس کو اس بات پر لے کے آئے گی کہ تمہیں اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بھیا سچ بولنا چاہیے, بھیا الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. یہ چغل خوری یہ تباہ کر دیتی ہے معاشرے کو. یہ جو بہتان ہے, جو الزام ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. یہ جو بدگمانی ہے اس سے دور رہنا چاہیے. تمہیں صبر والا ہونا چاہیے, تمہیں سچ بولنا چاہیے. کوئی فرد یہ کیوں کرے گا. لہٰذا یہ جو سوالات ہیں 5, یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ اخلاقیات کیوں. ان سوالات کے بعد اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں اس بات کی طرف کہ جو سوالات اٹھائے ان سوچوں نے, جن سوچوں کے اندر شرک تھا, ان سوچ نے جس سوچ کے اندر سیکولرزم تھا, اس سوچ نے جس کے اندر رہبانیت تھی, اور ان سوچ نے جس کے اندر ذاتیات تھی, اپنی مرضی تھی. انہوں نے جب یہ فیصلے کرنا شروع کیے کہ اخلاقیات کا فیصلہ ہم کریں گے تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے. کون سے سوالات تھے بھائی؟ کیوں اخلاقیات کا سوال اٹھا ہے؟ انفرادی معاملہ ہے یا اجتماعی معاملہ ہے؟ کون ایک فرد کو کہے گا کہ تم اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرو؟ اچھا اخلاق ہوتا کیا اور برا اخلاق ہوتا کیا ہے؟ یہ پوری بحث ان کے ہاں نکلی اور انہوں نے سوالات شروع کیے. جبکہ دوسری طرف جو خالصتاً اسلام تھا, ڈیوائن نالج تھا, اس نے اتنے سوالات سارے نہیں کیے. اور اگر سوالات اٹھے بھی تو اس نے صرف ایک جواب دیا. اس نے کہا تم سب باتوں کو چھوڑو, پہلے تم یہ دیکھو کہ تم اس دنیا میں ہو کیا. سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاقیات کون سے ہوتے ہیں اور برے کون سے ہوتے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے, پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. پہلا سوال یہ نہیں ہے کہ یہ انفرادی معاملہ ہے, اجتماعی معاملہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک فرد یہ دیکھے گا, یہ ڈیوائن نالج کہتا ہے کہ ایک فرد یہ دیکھے گا کہ اس کو اس دنیا میں کیا بنا کر بھیجا, کیا اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. یہ سٹیٹس سب سے پہلا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ضروری ہے. اور ڈیوائن نالج نے کہا کہ تمہارا سٹیٹس اس دنیا کے اندر نائب کا سا ہے, خلیفہ کا سا ہے. نائب, خلیفہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وائس رائے جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی چلائے. نائب جو ہوتا ہے, سب آرڈینیٹ جو ہوتا ہے, وہ اپنے باس کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلاتا, بلکہ باس جو کام کرنا چاہتا ہے وہ سب آرڈینیٹ کے ذریعے کرواتا ہے. یعنی اللہ کے اگر ہم خلیفہ اور نائب ہیں, جیسے کہ آیت میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور يَخْتَخْلِفَ النَّاسَ, یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اوپر خلیفہ تمہیں بنائے. قرآن کریم نے بارہا یہ کہا کہ تم نائب ہو میرے. نائب اپنی مرضی نہیں چلاتا. یعنی سٹیٹس ہمارا اس دنیا کے اندر اللہ کے نائب کا سا ہے, نیابت کا سا کردار ہم نے ادا کرنا ہے. یہ سوال جب کیا گیا ڈیوائن نالج نے تو جواب آیا کہ ہاں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. تو پھر اس کے بعد نقطہ نظر ہی بدل گیا. یعنی جو سوالات اٹھے تھے نا کہ کیا ہے جی الٹیمیٹ آبجیکٹو اچھے ایتھکس کا, تو یہ جو یلو کلر میں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ واٹ ایور گائیڈڈ بائی اللہ ان ایکسپیرینس پرووڈ اٹ. اچھا, دوسرے لوگوں نے سوال کیا بھائی یہ اچھے اخلاقیات کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہا جو بھی اللہ چاہے وہی مقصد ہے, جو اللہ کہے گا وہ مقصد ہے. جواب ایک ہو گیا, سوال بہت سارے, جواب ایک.
یہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے یا کلیکٹیو ہے؟ تو ہوا جیسے اللہ کہے گا ویسا ہے۔ ہیپینس کیا چیز ہے؟ کہا جی جو بھی اللہ کہے گا وہ ہیپینس ہے۔ کہا جی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟ کہا جو بھی اللہ کہے گا ڈیسائیڈ کرے گا اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو اللہ کہے گا برا وہ برا ہے۔ اور یہ کون انڈیویجول کو اس بات پر اکسائے گا کہ تمہیں اچھے اخلاقیات یا اخلاقیات کو پکڑنا چاہیے، اچھے اخلاقیات کو اپنانا چاہیے؟ تو جواب ہوا کون؟ اللہ کہے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ 5 سوالات جو بنیادی سوالات ہیں ایتھکس کے باب کے اندر، جتنا لٹریچر آیا اس میں، جنہوں نے اللہ کی تعلیمات میں کہیں غبن کیا ان سب میں بھی، اور جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیا ان سب نے سوالات اٹھائے اخلاقیات کے اوپر۔ ان سب سوالات کا اللہ رب العزت کے پیور دین نے، خالص دین نے ایک ہی جواب دی کہ تم پہلے اپنا سٹیٹس دیکھو وہ کیا ہے، خلیفہ ہے، بس اب فیصلہ کر لو کہ جو اللہ کہے گا اصل میں وہی ہے جس کو اپنانا اور پکڑنا ہے۔ لہٰذا ایتھکس، مورالٹی، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم ایک نتیجے پر پہنچے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ساری باتیں اس موضوع پر چھوڑ کے انسان پہلے یہ دیکھے گا کہ وہ اس دنیا میں کس حیثیت سے ہے۔ اچھا نائب کی حیثیت سے ہے، خلیفہ کی حیثیت سے ہے، تو یہ نیابت کی ذمہ داری، یہ نیابت کا کردار ایک فرد سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اخلاقیات میں تم نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا اچھا اور برا کیا ہے، کوئی قوم ڈیسائیڈ نہیں کرے گی۔ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فرد کا معاملہ ہے یا قوموں کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اچھے اخلاقیات کیوں ہونے چاہیے، اور یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تمہارے اندر کون سی تڑپ ایسی پیدا ہو جائے کہ تم اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کرو۔ تو دیکھ لیجئے، جب آپ کا عقیدہ، آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہوا، آپ نے اصل سوال جو کہ آپ کی ذمہ داری اور حیثیت کا تھا اس دنیا میں، اس کو جب پکڑا تو ایتھکس کے باب میں جتنی بحثیں ہوئیں وہ سب سمٹ کر ایک، سمجھ لیجئے کہ ایک سطر کے اندر آ گئیں، اور وہ یہ ہے کہ ان سب کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ گائیڈ کرے گا وہ ہوں گے اچھے اخلاقیات، جو اللہ جس کو کہے گا وہ ہوں گے برے اخلاق۔